السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے پناہ حکمت سے نوازا تھا، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا۔ ایسی باتیں اور ایسی نصیحتیں ان کے ذریعے سے کی گئیں کہ اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آپ کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، احادیث میں بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں بہت ساری جگہ آپ کی نصیحتوں کا ذکر ہے، لیکن پوروں کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ اس وقت میں ہم صرف 6 نصیحتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی۔ پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ بیٹا، دنیا میں اتنا مشغول رہو جتنا یہاں کی زندگی باقی ہے۔ تو اب بتائیے، ہم میں سے کوئی آدمی یہ سے کہہ سکتا ہے کہ کون کتنے سال اور جینے والا ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے ہو گئے، 15 کے ہو گئے، 20 کے ہو گئے، 25 کے ہو گئے۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کتنی زندگی باقی ہے؟ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہماری زندگی کتنی باقی ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لوگ شادی کی تیاریوں میں ہیں، لوگ زندگیوں کی رنگ رگیلیوں میں ہیں، اور اللہ کی فہرست میں ان کا نام مردوں میں آ چکا ہے۔ لوگ شادی کے جوڑے خرید رہے ہیں اور ان کے مقدر میں جو کفن ہونے والا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے۔ تو فرمایا زندگی کتنی باقی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی باقی ہے تو اس کی تیاری میں زیادہ لگنا بے وقوفی ہے۔ دوسری چیز یہ فرمایا کہ بیٹا، اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک سانس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے اندر باہر کرنے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی موقع، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت میں ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں۔ جب ہم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ تیسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تم آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، تیاری اتنی کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو 1 ہفتے کے حساب سے سامان رکھتے ہیں، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو 1 مہینے کے حساب سے سامان رکھتے ہیں، اور 1 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 1 دن کے حساب سے سامان رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا وہاں رہنا ہے بس اتنی تیاری کرو، اور کتنا وہاں رہنا ہے کہ خالدین فیہا ابدا۔ مثال کے طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر دنیا اور زمین اور آسمان کے بیچ کی خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے کو اس پر مقرر کر دیا جائے کہ ایک پرندہ ایک دانہ 1000 سال میں اٹھائے، تو فرمایا یہ دانے جو زمین اور آسمان کی خلا کو رائی سے بھرے گئے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال دی گئی کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالو اور اس کو باہر نکالو تو جتنا پانی سوئی میں آتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی سمندر میں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا تو فرمایا ایسا لگا جیسے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ فرمایا میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، جو پیدا ہوا
ہوا تو اذان ہوئی، جو مرا تو وقت نماز ہے۔ بس اذان اور نماز کے درمیان کا فاصلہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو فرمایا آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی تیاری زیادہ کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جہنم سے بچنے کی جب تک کوشش کرو جب تک کہ اس سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ یقین میدان محشر میں ہی پتہ چلے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اس سے پہلے کسی عالم، کسی مولوی، کسی شیخ، کسی مفتی، کسی حکمراں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ کریں گے اور میدان محشر میں کریں گے۔ اس لیے جب تک ہمیں اس کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، اس لیے کہ جہنم سے خلاصی کا یقین یہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ گناہ کرنا چاہو تو اتنے گناہ کرو جتنا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کی سزا جہنم کی آگ ہی ہے۔ ناپاک آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، اس کو جہنم کی آگ میں جلا کر پاک اور صاف کیا جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں، ان کی رحمت ان کے غضب پر بھاری ہے، ان کی معافی ان کی پکڑ پر بھاری ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ضابطے کی چیز یہ ہے کہ گناہ کریں گے تو آگ میں جلنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو اتنے گناہ کرو جتنا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ ہے۔ اس لیے آپ اسی طرح آپ نے چھٹی بات یہ فرمائی کہ گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا اور گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے اور مزہ محسوس ہوتا ہے تو بالکل آپ گناہ کریے، آپ کو اجازت ہے، لیکن ایسی جگہ تلاش کریے جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ غور کریے، سوچئے، 1000 بار سوچئے، سوچتے رہیے، آپ کو جواب یہی ملے گا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھتے ہوں۔ تو پھر گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ 6 نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔